السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ اور امید ہے کہ آپ نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا، اور جو رمضان مبارک کے حوالے سے پلاننگ ہے وہ بھی آپ لوگوں کی جاری ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ رمضان مبارک ہماری زندگی میں سب رمضان مبارک سے بہترین ہو، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ آل عمران کی آیہ مبارکہ 148 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 145 تک تفسیر کا لیسن کمپلیٹ کر چکے تھے۔ تو آج مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور آیہ مبارکہ 146 سے تفسیر کا لیسن سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوی الظالمین۔ ٹرانسلیشن۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کی تم نے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، یردوکم، وہ پھیر دیں گے تم کو، علی اعقابکم، تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، تو پلٹ جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا کارساز ہے، وہو خیر الناصرین، اور سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ضرور ڈال دیں گے ہم ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہیں، الرعب، رعب، بما اشرکوا، اس وجہ سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ینزل بہ سلطانا، جس کے اللہ نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی، ومأواہم النار، اور ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے، وبئس مثوی الظالمین، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ تفسیر آیہ مبارکہ 146 سے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور کتنے ہی نبی گزر چکے کہ مارے گئے ان کے ساتھ بہت زیادہ رب والے، تو نہ انہوں نے سستی دکھائی جو کچھ ان کو پہنچا اللہ کی راہ میں، اور نہ وہ کمزور پڑے اور نہ وہ عاجز آئے، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے صبر کرنے والوں کو۔ جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا تھا غزوہ احد کے بارے میں، اس وقت جب صحابہ کرام کو شکست ہوئی، شکست سے دو چار ہونا پڑا، تو کچھ صحابہ کرام ہمت ہار کے بیٹھ گئے، بالکل وہ پریشان حال ہو گئے، اور سب سے بڑھ کے جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بارے میں افواہ سنی، تو اس وقت جو انہوں نے بزدلی دکھائی، تو ان کے بارے میں یہ تینوں آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں گویا کہ اللہ رب العزت ایک طرح سے تنبیہ کر رہے ہیں، اور دوسرا ان کے حوصلے بلند کر رہے ہیں کہ تم لوگ جو پہلے نبی گزر چکے ان کی طرف کچھ غور و فکر کر لو، یعنی کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی بہت سارے اللہ والے ایسے تھے جنہوں نے انبیاء کے ساتھ مل کر جہاد کیا، انبیاء کا ساتھ دیا، انہوں نے اپنی قلت تعداد اور بے سر سامانی کی وجہ سے ہمت نہیں ہاری، اور نہ ہی کبھی انبیاء کے فوت ہو جانے پر یا ان کے شہید ہو جانے کی صورت میں ہمت ہار کر بیٹھے ہوں۔ اگر تم پہ یہ مشکلات آئی ہے، اگرچہ افواہ تھی، لیکن جو تمہارا مشن ہے اس کو چھوڑ کر نہیں بیٹھنا، اس کو جاری رکھنا ہے۔ جو شیطانی حملے ہیں
ان کی طرف سے آگاہ رہنا ہے، صبر و ثبات کا مظاہرہ کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ عفو و درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ جب یہ سب کچھ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، کیونکہ صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جب انسان صبر کر لیتا ہے تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں جو ثبات کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ ایسے معاملات کو فیس کرنے کی اپنے اندر ہمت رکھتے ہیں۔ پھر مزید ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان لوگوں کا تو کہنا کیا تھا کہ اے رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، بخش دے۔ پہلے بھی وضاحت کی جا چکی ہے کہ بخش دے کا کیا معنی ہے کہ ڈانپ دے، ہمارے گناہوں کو ڈانپ دے، بالکل ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہ ان کے بتایا جائے، اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں ان سے بھی درگزر کیا جائے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، ان کو جما دے، ثبات عطا کر دے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں پر۔ اسی سے ملتے جلتے کلمات، دعائیہ کلمات ہم سورۃ البقرہ کے دوسرے پارے کے لاسٹ پہ بھی پڑھ چکے تھے۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آیہ مبارکہ 250 میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ جب وہ لوگ اتنا بڑا لاؤ لشکر کے سامنے 313 ہی تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اے رب ہمارے اندر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ، اور کافی لوگوں پر ہماری نصرت و مدد عطا فرما۔ تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کا بھی ثواب عطا کیا، اور جو آخرت کا ثواب ہے وہ سب سے ہی اچھا ہے۔ پھر مزید اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت ایسے ہی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیچھے جو آیہ مبارکہ 146 ہے اس میں واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی صبر کرنے والوں کو دوست رکھتے ہیں، صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ کے لاسٹ پہ واللہ یحب المحسنین، کہ جب انسان احسان کی روش پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو دوست رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اگرچہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے، بندہ مومن ہمیشہ ہی احسان کی روش پہ زندگی بسر کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ احسان کا معاملہ، چاہے کوئی ہمارے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، لیکن انسان بندہ مومن کے اندر جو احسان کی روش ہے وہ ہمیشہ ہی برقرار رہتی ہے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ ہی کرتا ہے۔ اس کی زندہ مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے، اور ہر نبی، ہر پیغمبر اپنے اندر احسان کا معاملہ رکھتے ہیں، اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے بار بار فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتے ہیں، بلکہ یہاں تک کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں جب سارا واقعہ بیان کر دیا تو لاسٹ میں ان کے بارے میں کیا فرمایا، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، گویا کہ احسان کے ساتھ ساتھ صبر اور تقوی ضروری ہے، جس کے اندر یہ خصلتیں پیدا ہو جائیں تو وہ یقیناً پرفیکٹ انسان ہو سکتا ہے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن جس کو یہ حاصل ہو جائے تو اس کا اجر بھی بہت ہی بڑا اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہاں تک کہ جو ادھر ابھی ہم نے پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی احسان کرنے والوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہم اجعلناہم برحمتک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔